بعض روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا گناہگار شخص تھا، اتنا گناہگار تھا، اتنے اس کے برے اعمال تھے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے شہر والوں نے اس کو بغیر کفن دفن کیے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ یعنی شہر کے لوگ اس سے اتنے بیزار تھے، اس کے اعمال اتنے برے تھے کہ نو بڈی ریڈی ٹو گیو دیم جنازہ یا اس کی تدفین کریں یا اسے قبر میں ڈالیں۔ انہوں نے اٹھا کر اسے کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ اس زمانے میں جس نبی کا یہ دور تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی کہ اے موسیٰ فلاں جگہ پر جاؤ، ہمارا ایک بندہ موجود ہے کوڑے کے ڈھیر پر، اسے وہاں سے اٹھاؤ، اسے غسل دو اور اسے کفن دو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو کیونکہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت موسیٰ وہاں پہنچے اور جب دیکھا کہ ایک ایسا جنازہ یا ایک ایسی میت ہے جو کوڑے کے ڈھیر پہ شہر والوں نے ڈال دی ہے، معلوم کیا تو پتہ چلا کہ تو سب سے برا انسان تھا، اور اللہ کے نبی اگر کسی کا جنازہ پڑھا دیں تو ویسے ہی اس کے تمہارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور خود رب نے فرما دیا کہ موسیٰ ہم نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ آپ حیران ہوئے، آپ نے اللہ کریم سے عرض کی کہ مولا اس بندے نے ایسا کیا عمل کیا، حالانکہ سارا شہر اس کی برائی پر گواہ ہے، اس کے تو اعمال ایسے کہ دفن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں مسلمانوں کی قبرستان۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو رب کی طرف سے جواب آیا نا، ذرا غور سے سنیے، ارشاد ہوا اے موسیٰ، ایک دن اس نے تورات کو کھولا۔ تورات وہ آسمانی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اس زمانے کے لوگ اسے پڑھا کرتے تھے۔ کہ اس نے ایک دن تورات کو کھولا تو اس میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب اس نے میرے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں نام دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام پر درود پڑھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے اس نام کو چوما، آنکھوں سے لگایا۔ اے موسیٰ، اس کا یہ عمل مجھے ایسا پسند آیا کہ میں نے اس کو معاف فرما دیا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت اسی طرح کی ملتی ہے کہ یہ جو شخص تھا نا، اس کی عمر بھی بہت بڑی تھی، اس کی 200 برس کے گناہ تھے، 200 ایئرز سے زیادہ اس نے عمر پائی اور یہ گناہوں میں گزری، مگر ایک بار جناب رسول اللہ پر عزت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ اس نے درود پڑھا اور نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کی، اسے چوما، اسے آنکھوں سے لگایا۔ تو رب کو اپنے حبیب سے پیار کیسا ہے کہ جو اس کے نام کی تعظیم کرے، ان پر درود بھیجے، وہ مالک کریم اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ بڑا کمال کا واقعہ ہے کہ پچھلی قوم، پچھلی امت کا کوئی گناہ گار ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھے، ان کا نام کی تعظیم کرے تو بخشا جائے۔ تو ہم تو ہیں بھی نبی پاک کے امتی، ہم پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی نا، ہم نے کوئی ایسا کمال کا کام نہیں کیا کہ ہمیں بن مانگے اللہ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کا امتی بنا دیا۔ ہم پچھلی امتوں میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، حضرت موسیٰ کے بھی امتی گزرے، حضرت آدم کے بھی گزرے، حضرت نوح کے بھی گزرے، لیکن ہم پر یہ احسان کیا گیا۔ اور آخری یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے نا، جب ہمارے آقا علیہ السلام، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو امت جنت میں جائے گی وہ بھی پیارے آقا کی امت جنت میں جائے گی۔